بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور بڑائی اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، پھر ان انسانوں میں مسلمان بنایا اور ان مسلمانوں میں ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کے اس اکرام پر ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری بجا لائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی۔ معزز حاضرین، ابھی اسی ہفتے پچھلے دنوں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ لیکن ہم سب یہ جاننے کی کوشش کیے ہوں گے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، کہ ایک جانور کو لائیں اور اللہ کے نام پر قربانی کر دیں۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے؟ اور جب تک کہ ہم اپنے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھیں گے
اس وقت تک ہمارا کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مقصد کا تعین ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری تعمیر کرتا ہے، اور یہی مقصد مستقبل کے حالات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ورنہ عام دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے ایک جانور کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اب اس جانور کو لا کر ذبح کرنے میں ہمارے پاس جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو ہم ایک طرف رکھیں، دوسری طرف یہ سوچیں کہ اگر واقعی اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اس امت میں کون باقی رہ جاتا تھا؟ اللہ نے انعام کیا ہمارے اوپر۔ تو دوستوں، اس قربانی کے مقصد کو سمجھو۔ کل عید الاضحیٰ کا موقع آیا، قربانی دے دیا تو مقصد ختم نہیں ہوا ہمارا۔ ہمارا یہ مقصد ہماری وفات تک چلے گا، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور اس کی تابع داری میں اس سے بڑا جذبہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں، وہ حرکتیں جو آج سے 10 سال پہلے نہیں کی جاتی تھی، قربانی کے موقع پر ہم نے دوسرے لوگوں کا دیکھی دوسرے ممالک کا دیکھی، مقصد کیا تھا؟ اللہ کے پاس ہماری قربانی مقبول ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے کیا 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 ہم لوگوں نے حرکتیں، ذرا دیکھیں، کیا ایسی کوششوں سے ہم مقصد کو پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ایک تربیت کی بات تھی۔ میں تھوڑی دیر اسی تربیت کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، تاکہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے ہم اس کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی اسلام کی فطرت میں ہے، اور قربانی مسلمان کو تربیت کے طور پر سکھایا گیا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ قربانی کا جذبہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، کوئی جان اگر مانگے تو انکار نہ کرنا۔ قدم قدم پر کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ نفس کی قربانی، مال کی قربانی، ہمارے اپنی کوشش اور جد و جہد میں اوقات کی قربانی۔ یہ جان کی قربانی کا مسئلہ بہت آخر میں آتا ہے۔ آدمی پہلے ایمان لایا، تربیت کیا، استقامت پر آیا، پھر جان دینے کی بات آئی تو صحابہ نے گریز نہیں کیا، کیونکہ یہ ہر مسلمان کی فطرت میں ہے قربانی دینا۔ ہم اس کے مقصد کو سمجھ جائیں اور اس مقصد پر ہم قائم رہنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹا سا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں کہہ دیا، اور ہم نے اس کو خطبہ کی زبانی پورا مہینہ سنا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے تمہارا گوشت نہیں پسند کرتا، جانوروں کا خون یہ بھی اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے تقوی کا پیمانہ کیا ہے یہ دیکھا جائے۔ اب تقوی کا اظہار کرنا ہے اللہ کے سامنے تو کیسے کریں گے؟ شریعت نے جو نظام بتایا، آسانی کے ساتھ اس نظام کو ادا کرے۔ زندگی میں مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، اس کے باوجود بھی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تاکہ میں اللہ کے سامنے محبوب بن جاؤں۔ تقوی کیا ہے ذرا سمجھو دوستو۔ ہم نے تقوی کو اتنا سنا علماء کی زبانی، ہم نے اس کو
ایک رکن کے طور پر تسلیم کر لیا کہ بس تقوی اسی چیز کا نام ہے. نہیں، تقوی مسلمان کی بنیاد کا نام ہے. تقوی جس پر مسلمان کے اعمال کا دار و مدار رکھا گیا ہے. تقوی یہ ترازو کا ایک ایسا میزان ہے جو ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا کرتا ہے. جو لوگ پھلوں کی خوبصورتی پر بھروسہ کرتے ہیں اور مغز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو تقوی کی لذت نہیں معلوم ہوتی. ہر چمکدار چیز مضبوط نہیں ہوتی. ہم کو مغز پر محنت کرنا ہے، پھل پر نہیں. اور وہ مغز کیا ہے؟ تقوی. آپ دیکھیں، مسلمان کی زندگی کی ساری خوشیاں، مسلمان کی زندگی کے سارے رنج و الم، سب میں تقوی اختیار کرنے کی اللہ کے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے. اور زندگی کے قدم قدم، نکاح کا موقع ہے، تقوی کی تعلیم. جنازے کا موقع ہے، تقوی کی تعلیم. عید کا موقع ہے، تقوی کی تعلیم. صفوں میں ماتم بچھا ہوا ہے، تقوی کی تعلیم. کیوں؟ کہ خوشی میں آدمی حد سے تجاوز نہ کر جائے اور رنج میں آدمی حد سے تجاوز نہ کر جائے. اعتدال ہے تقوی. اعتدال کا نام ہے اعتدال. جب آدمی اس لذت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں جینے کا بہت بڑا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، چند مقامات کے، پوری تعلیمات نہیں، چند مقامات کی تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اے لوگوں، تمہارے لیے سب سے زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی میں ہے سب سے بڑی دولت. تقوی سب سے بڑا زیادہ سفر. تقوی ہر جگہ. تقوی مانے کیا ہے؟ زندگی کے ہر خوشی اور غم کے موقع پر یہ سب سے بڑا توشہ ہے ایک مومن کے لیے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اتقوا اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں رہو تقوی کو اختیار کرتے رہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. ہم میں کا کوئی بھی آدمی کامل متقی نہیں بن سکتا سوائے نبیوں کی ذات کے. ہم کو حکم دیا کہ تمہارے دم و خم میں جتنی طاقت ہے اتنا تو تقوی اختیار کرو. ساری دنیا کو سدھارنے کا ٹھیکہ تمہارا نہیں ہے. اپنے بیٹے کو سدھار لو، اپنی بیوی کو سدھار لو، اپنے خاندان والوں کو سدھار لو. اتنی تو طاقت ہے، اتنی تو طاقت ہے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ایمان اس آدمی کے دل میں ہرگز نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے لوگوں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں. دیکھ، تقوی کی اہمیت بتائی گئی. کیا ہے تقوی؟ تقوی کا ہر کام میں کرنے والا کون ہو معلوم نہیں، کام کیا ہو رہا ہے معلوم ہے. معلوم ہے. یہ مت سمجھو کہ میری برادری کا نہیں ہے، یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ معاملہ میرا نہیں ہے. نہیں، اگر نیکی کا معاملہ ہے تو تقوی کا موقع ہے. نہ جانے تقوی کہاں سے حاصل ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائے. صحابہ کرام صبح سے شام تک اپنی زندگی کے سارے اعمال میں جس چیز کو تلاش کرتے تھے وہ رضائے الہی کا پہلو تھا. ایک حدیث مجھے یاد آئی، آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ حدیث پھر آگے کی بات بتاتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھیے، تقوی ذرا تلاش کرو. تقوی صحابہ کی زندگی میں. مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے دل میں آئی بات کہ میں اللہ کی راہ میں کوئی مال صرف کر دوں. رات کے اندھیرے میں نکلے. مدینے میں ایک مقام تھا جہاں صدقہ اور خیرات کا مال رکھا جاتا اور مجبور آدمی اس مقام پر آتا، جو بھی ملتا لے کر چلا جاتا. تو ان صاحب نے اپنا کچھ مال نکالا اور وہاں رکھ دیا.
چلے گئے. حسن اتفاق ان کا وہ مال ایک زانیہ اور بدکار عورت کے ہاتھ میں آ گیا. کافی مال تھا. صبح ہوئی, لوگوں میں بات مشہور ہوئی. لوگوں نے کہا کہ زانیہ کو مال مل گیا. ایک زانیہ کے ہاتھ میں صدقے کے مقام سے مال آ گیا. جب یہ اطلاع اڑتے اڑتے ان تک پہنچی تو بڑا صدمہ ہوا. بولے کہ ارے یہ مال کسی متقی کو مل جاتا تو کتنا اچھا تھا, ایک زانیہ کو ملا. تھوڑا دل میں ملال ہوا. پھر ایک رات اندھیرے میں اٹھے اور کچھ مال لیا, لے جا کر پھر اس مقام کے اوپر رکھ دیا تاکہ کسی حقدار کو مل جائے. حسن اتفاق وہ مال ایک چور کے ہاتھ میں لگ گیا. ایک چور کو مل گئی بات. اب لوگوں میں چیمے گوئیاں ہوئی, ارے فلاں جگہ مال تھا, ایک چور کے ہاتھ میں بہت مال لگ گیا. اڑتے اڑتے یہ خبر ان تک آ گئی. پھر دل کو افسوس ہوا, کہا کہ ارے چور کے ہاتھ میں مال لگ گیا. تیسرے دن پھر ایسے ہی مال رکھا, کسی قاتل کے ہاتھ میں مال لگ گیا. پھر ان کو بڑی تکلیف ہوئی. اب آئیے, تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. مقصود کیا تھا؟ کسی متقی کو ملے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لے. سبحان اللہ. اب فائدہ دیکھیے, فائدہ ان کو نہیں معلوم تھا. زانیہ کو مال مل گیا تو وہ اپنے اس پیشے سے تائب ہو گئی. چور کے ہاتھ میں مال لگ گیا تو چوری کی عادت ختم ہو گئی. قاتل مال کے لیے چوری کرتا تھا اور اس نے اپنے جرائم کی دنیا کو چھوڑ دیا. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے تربیت اسلام کی. یہ ہے تربیت اسلام کی. اسی لیے ایک بات قاعدے کی ہمیں سکھائی گئی کہ دیکھو, اگر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تم سے مانگنے آیا تو یہ مت دیکھو کہ وہ گھوڑے پر آیا ہے, اس کو مال دے دو. پتہ نہیں ضرورت اس کی کیا ہے, وہ جانے, اللہ جانے. تو میرے بھائیوں, تقویٰ ہم لوگوں کو بہت بڑی تعلیم دیتا ہے. اس کو سمجھنا ہے. افسوس کی بات کیا ہے, ہم نے علم حاصل کر لیا, عقیدہ مل گیا, لیکن ہم لوگوں نے آج تک تقویٰ سمجھنے کی کوشش نہیں کیا کہ تقویٰ کیا ہے. ہم ایک تقوی کو کیریکٹر سمجھتے ہیں. نہیں, کیریکٹر نہیں ہے. تقویٰ ایک ایسی تربیت ہے جب یہ ہمارے دل کے اندر آتی ہے تو نظام زندگی بدل جاتا ہے. اسی چیز کا نام تقویٰ. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کیا سکھایا. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ کرتا پیجامہ, شیروانی, ٹوپی, داڑھیوں میں تقویٰ نہیں رہتا. یہ الگ عمل ہے. یہ شخصیت سازی ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تقوی کی جگہ بتایا. کہا التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا, وَيُشِيرُ عَلَى صَدْرِهِ 3 مرات. اللہ کے نبی نے کہا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, یا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اپنے اس سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ. یعنی تقویٰ سینے میں, دل میں ہوتا ہے, دل میں. اور اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہی نبی اسی دل کی گندگی کو پاک کرتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ تقویٰ اس دل کی گندگی کو پاک کرنے کا نام ہے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. کیوں؟ یہ دل کو کیا پاک کیا جائے. اللہ کے نبی کی شرح صدر والی حدیث کو, شق صدر والی حدیث کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. ایک جملہ, جبرائیل آئے, اللہ کے نبی کھیل رہے تھے, بچے تھے, لٹا دیا, سینہ چاک کیا, کیا نکالا اس میں سے؟ دل میں سے شیطان کی گندگی کا حصہ نکال کر پھینک دیا. اب نبی کے لیے تو وہ گندگی پاک کر دی گئی, کیا ہمارے لیے پاک کی گئی؟ ہمارے دلوں میں وہ گندگی کا حصہ ہے. اسی لیے جہالت, انارکی, حسد, بغض, عداوت, دشمنی, باہمی نفرتیں, کیا ہے یہ سب چیزیں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سنت پر چلتا ہوں, مگر یہ نفرتیں میرے پاس ہے. تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ نہیں میرے بھائی.
رمضان کا مقصد تقوی، بقرعید کا مقصد تقوی مانے کیا ہیں؟ اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرو، اپنے دل کو سماجی گندگیوں سے پاک کرو، اعمال کی گندگی سے پاک کرو، اپنے نفس کو گندگی سے پاک کرو۔ یہ تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ایک بنیادی آیت پڑھتا ہوں، پھر آگے کا ایک اور دو جملے ہیں بڑے اہم، وہ آپ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیں، ہم سب ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، مال کی، وقت کی، جان کی، ہر قسم کی، مگر کبھی یہ سوچا کہ یہ ساری قربانیوں میں اللہ تعالیٰ کس قسم کی قربانی کو قبول فرماتا ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ آپ 4 لاکھ کا جانور بھی ذبح کر لیں، مقصود تقوی نہیں ہے تو وہ قربانی گوشت کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کریں نا ہمارے پاس، سمجھے نہیں تقوی کو؟ کیا کہا اللہ نے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ سوچو، متقیوں کی قربانی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وسائل نہیں، ذرائع نہیں، لیکن اندر سے کرنے کا ایک جذبہ ہے اور آدمی کر دیتا ہے۔ یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ تقوی کی نشانی ہے۔ یہ تو دنیا کو خوش کرنے والی بات ہے۔ باس آ گئے، میں نے باس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بڑی سی بڑی چیزیں نچھاور کر رہا ہوں، باس نے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ادا کو اللہ دیکھتا ہے، وہ ایک ادا کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قربانیاں دے کر اللہ سے ایک دعا کرے تھے، اس دعا کو زندگی میں بسا کر رکھ لو۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میری ساری قربانیوں کو تو قبول فرما، چونکہ قبول کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ نبی اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ مثالی نبی جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اتنے مثالی نبی کے عمل کو کیے جانے کے بعد نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو قبول کر۔ کتنی عاجزی ہے، دیکھیے کتنی انکساری ہے۔ بیٹے کی قربانی دینے کے بعد بھی عاجزی، بیوی بچوں کو وادی بے بیابان میں چھوڑنے کے بعد بھی عاجزی، بغیر مزدوروں کے اللہ کا گھر بنانے کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی عاجزی۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا پیغام ہے؟ دوستو، ہم لوگوں کو تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے سنت سمجھ لیا، عقیدہ سمجھ لیا، اب ہم کو تقوی کی ضرورت نہیں، اب ہم کو تقوی کی ضرورت ہے۔ بڑی جد و جہد کر کے شرک کے دربار کو چھوڑا، توحید پر آئے، بدعات کو چھوڑا، سنتوں کو تھام لیا۔ تھوڑا سا اپنے دل کو بھی گندگی سے پاک کر لو تاکہ توحید میں بھی استقامت آئے اور سنت میں بھی استقامت آئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھیں گے۔ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ نجات نہیں دیتا۔ سوچو، ہم لوگوں کو ایک عادت پڑ گئی، اپنی زندگی اور اپنے ملک کی ہم فکر نہیں کرتے، کیا حالات ہیں ہمارے، لیکن ہم گاتے کہاں باہر کے ملکوں پہ افسوس کرتے۔ نہیں، وہاں افسوس کرنے والے بہت ہیں، آپ صرف دعا کیجئے لیکن آپ اپنی فکر کیجئے۔ شاعر نے کہا تھا، وطن کی فکر نہ کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اپنی فکر کرو۔ چلیے، آزادی ہوئی 76 سال ہوا۔ اگر عقل مند ہیں، حالات کو اپنے سامنے رکھو۔ ان 76 سالوں میں امت مسلمہ نے 76,000 فسادات کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈھویا ہے۔ قتل عام، مسماری، بدنامگی، قید و بند کی سزائیں، صعوبتیں، اور کیا بات ہے کہ ہمارا 18 سال کا نوجوان گرفتار کیا گیا اور 40 سال کی عمر ہونے کے بعد اس کو جیل سے بری کیا گیا۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا، یہ سب ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پتہ ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اوپر ایسی حکومت آ گئی ظالم جابر۔ جتنے حکومتیں 76 سال سے پورے ظالم جابر تھے۔
ایک بھی آپ کا ہمدرد نہیں تھا یہاں پر، کبھی بھی نہیں آیا. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا فرقہ پرستی اس ملک کی گھٹی میں ہے، کوئی اس کو فرقہ پرستی سے آزاد نہیں کر سکتا. یہ ہم بولتے نہیں انہوں آئے تو ایسا ہوتا، کوئی بھی آنے دو، کوئی بھی آنے دو، آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. ہمارا ہمدرد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. جان دی اسی کی تھی، اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا. اب آئیے بنیادی بات، ظلم ہوا، ستم ہوا، صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلے کے نبیوں پر بھی ہوا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امت مسلمہ پر ظلم ہوتا رہا. ظلم کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس ظلم سے بچا کون رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ان ایمان والوں کو ظلم ستم سے نجات دیا جن کے دلوں کے اندر تقوی تھا. سبحان اللہ. جن کے پاس تقوی ہوتا ہے اللہ ظلم اور ستم سے ان لوگوں کو نجات دیتا ہے. دوستو، یہ پہلی بات تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اپنے دلوں کو تقوی سے لیس کرو. تقوی کرتے پاجامے میں تلاش مت کرو، پگڑیوں میں داڑھیوں میں تلاش مت کرو. یہ ظاہری حلیہ ہے مومن کا، لیکن تقوی کہاں ہے؟ یہاں. نہ آپ جھانک سکتے ہیں نہ میں جھانک سکتا ہوں، لیکن میرا عمل بتاتا ہے کہ میں کتنا متقی ہوں، اور اس پیمانے کو جاننے والی ذات سوائے اللہ کے کسی اور کے. دوسری بات، ایک اور بات کی طرف آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کبھی غور کرو، ابھی غور کرو. ہم سب نے جانور ذبح کیا، ہم نے ایک دعا پڑھی. اس دعا کا ایک جملہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مسلمانوں کے سارے 73 فرقے جن لوگوں نے جانور ذبح کیا، یہ دعا اپنی زبان سے پڑھا لیکن دعا سمجھائی نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے سمجھیں کہ عالم صاحب نے چھاپ کے دے دیا، پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کیا. اگر اس دعا کو سمجھ جائے ہوتے تو دنیا کے اندر ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جاتا. ہماری زندگی میں انقلاب آتا تو دنیا کے اندر انقلاب آتا. کیا کہا؟ اے میرے ایک ہاتھ میں چاقو پکڑو اور دوسرے ہاتھ میں تصور کرو کہ جانور کی گردن ہے. اب آپ چلانے سے پہلے پڑھ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ ان صلاتی، اے میرے اللہ یقیناً میری نماز، و نسکی، اے اللہ میری ساری قربانیاں، و محیایا و مماتی، اے اللہ میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے. معنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھو. ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اے میری ساری قربانیاں، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، دونوں جہانوں کے پروردگار کے. بولے نہیں بولے؟ قسم کھا کر اپنے دل کا احتساب کر کے دیکھو کتنے لوگ ہمارے پاس نمازی ہیں، کیا عقیدے والے اور کیا بے عقیدہ لوگ، کیا توحید والے کیا شرک کرنے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے اور بدعتوں پر چلنے والے ہیں. سب مسلمان، دعویٰ مسلمانی کا. ہمارے پاس نماز کہاں گئی بتلائیے آپ؟ نماز کہاں گئی؟ مجھے وقت نہیں ہے نماز ادا کرنے کے لیے. جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ 2 باتیں قرآن میں نماز کے بارے میں نقل کی گئی. نمبر 1، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ، یقیناً یہ نماز مومن پر لکھا ہوا فریضہ ہے. کیا کہا؟ لکھا ہوا فریضہ مٹایا جا سکتا نہیں. لیکن مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ دوسرا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے. معنی کیا ہے؟ سمجھو، ادھر مسجدیں خالی، نمازوں کے لیے وقت نہیں، اور ادھر سارا سماج بدعات، خرافات، فحش
मुनकरात की तरफ पड़ा हुआ है। पूरा समाज, मुस्लिम समाज, एहतसाब करके देखो, ज़िना हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, शराबखोरी, शराब नोशी नौजवानों में बढ़ती जा रही है, सूद हमारे गली कोचे और हमारे रगो रेशे में पैवस्त हो गया है। बेहयाई की वो कौन सी किस्म है जो आज हमारे घर के अंदर पाई नहीं जाती। किसी शायर ने कहा था, अदब का खून नई नस्ल यूं ही करती है, गजल न हो तो रिसाले खरीदे जाते हैं। एक जमाना था हमारे उलमा ने थिएटरों पर फटकार लगाई, हमारे घर को जमाने ने थिएटर बना दिया टेलीविजन की शक्ल में। हमारे उलमा ने कहा टेलीविजन हराम है, टेलीविजन हराम है, टेलीविजन हराम है। केबल की लाइनें दुनिया ने बिछाकर हमारे घरों को सिनेमा घर से पीछे नहीं छोड़ा। हमारे उलमा ने कहा केबल लगाना हराम है, केबल लगाना हराम है। दुनिया ने आज हमारे हाथ में यह दज्जाल का फितना छोड़ दिया। हर 3 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा भी इसका आशिक और दीवाना बना हुआ है। अब बतलाइए आप, बेहयाई कहाँ नहीं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये बेहयाई हाथ में दे दी गई। कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे इंटरनेट से इल्म हासिल करने के बहाने क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, ना बाप को होश है ना माप को होश। हम सारे लोगों के घरों के अंदर फहश का दरवाजा खुला हुआ है। ये मत समझो बाजार में खड़कर धंधा करने वाली औरत ही फाहिशा है, रोडों पर शराब पीकर लौटने वाला वही फहश कर रहा है, गली कूचों में गाली गलौज करने वाला उबाश वही फहश फैला रहा है। हमारे घर घर के अंदर फहश हो गया। माने क्या हुए इसके? माने क्या है? तिर्मिज़ी की एक हदीस हमारे जहन में रखे जिसमें कहा गया, जो आदमी फहश का आदी है, नमाज का भी आदी है। फहश का भी आदी है, नमाज का भी आदी है। इधर नमाज नहीं चूकती, इधर फहश नहीं चूकता। मालूम क्या हुआ? इसके माने ये हैं कि उस आदमी ने नमाज पढ़ा ही नहीं। क्यों? अगर नमाज पढ़ा होता तो फहश हमारे घरों के अंदर नहीं आता। आज मस्जिदें खाली हैं, फहश ने सारे ज़माने को घेर रखा है। अब आप हमारे उलमा, जमातें, तंजीमें चीख रही हैं, मिल्लत का ये हाल है, मिल्लत का ये हाल है, मिल्लत का ये हाल है। चीख पुकारा करने से मिल्लत की इस्लाह नहीं होगी। मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ा करो, नमाजों की पाबंदी करो, चाहे कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, पहले फरीज़ा नमाज अदा कर लो, समाज सीधा हो जाएगा। सीधे सीधे समाज। क्यों? अल्लाह ने कहा है बात, अल्लाह ने कहा। चलिए आइए दूसरी बात, वह नुसुकी, पहले नमाज है या कुर्बानी है? नमाज, बाद में कुर्बानी। जितने लोगों ने बड़े बड़े जानवरों की कुर्बानी दिया, अगर वो नमाजी नहीं है तो उनकी कुर्बानी भी नहीं, उनकी कुर्बानी भी नहीं। अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो झूठों की शक्ल में उठाए जाओगे। ये पैगाम है दोस्तों कुर्बानी का। व महयाया व ममाती, ये तरबियत का मुकाम है। व महयाया अल्लाह के लिए, व ममाती अल्लाह के लिए। गैरों का क्या डर, गैरों का क्या डर? लेकिन आज गैरों का डर दिलों में बसा दिया गया है कि नहीं बसाया गया? हमको अल्लाह का डर कम है, गैरों का डर ज्यादा है। हमारे दिल में ठोस ठोस कर भर दी है क्या चीज? कि मुसलमानों को बिल्डोजर बाबा पूरी हिंदुस्तान के अंदर चलाएंगे। अब आप में होटलों में बैठ के गुफ्तगू करते, क्या बोलते हैं? अरे भाई यूपी में ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ वो जालिम। कितने जालिमों का नाम लेकर हमने बद्दुआ की, किसी की दुआ कबूल हुई? अल्लाह के नबी और सहाबा हाथ उठाकर किसी जालिम के हक़ में बद्दुआ करते तो कबूल होती कि नहीं होती थी? फ़र्क कितना है, देखें फ़र्क कितना है। इसी मौजू पर एक नसीहती बात कहकर आगे की बात रखता हूँ दोस्तों। आज जुम्मा का दिन है, कितना अजीम दिन है। अल्लाह की कसम सारी मस्जिदें भरी हैं, सारी मस्जिदें भरी, तिल धरने जगह नहीं।
5 वक्त ये मस्जिदें क्यों नहीं भरती? सवाल है करीम नगर का। करीम नगर में होंगी 100 से ज़ायद मस्जिदें होंगी, 150 मस्जिदें होंगी। किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तंग है जगह। क्यों? जुमा है। सवाल यह है कि फजर में क्यों नहीं भरती? जिस दिन ये मस्जिदें फजर ज़ोहर में भर जाएंगी, कायनात की कोई ताकत हमको रोक सकती? यही चाहते हैं अल्लाह ताला, ये तरबियत है, यही तरबियत है हमारी। दूसरी बात जुमा के बारे में, यही जुमा को टाइम नहीं है हमारे पास, यही जुमा को टाइम नहीं। हालांकि जुमा को आना कब चाहिए मालूम? खतीब का खुतबा शुरू होने से पहले मुसलमान मस्जिद में रहें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 रकात नमाज की छूट दी है जुमा सुनने के लिए। जुमा के दिन 2 रकात नमाज और 2 रकात खुतबे के लिए माफ़ी। अब हमारे दिल में बात आई है, कारोबार है, सीज़न है, मैं चले जाऊंगा तो ऐसे होगा, मैं चले जाऊंगा तो ऐसे होगा, लिहाजा आदमी क्या कर रहा है? चलिए, हमारे वो लोग जो नादान हैं, जिनको इल्म नहीं है, अगर वो ताक़ीर करते तो मान सकते कि चलो इल्म नहीं है बेचारे को, कोई बात नहीं है। लेकिन हम अहले हदीस भी जुमा के खुतबे में दूर रहेंगे, देर से आएंगे, तो फिर उनमें हमें फ़र्क क्या है? अल्लाह ने हमको सजा कर संवार कर मुत्तबे सुन्नत बनाया। अरे सुन्नत का इज़हार होना क्या नहीं होना है? होना या नहीं होना? जितनी हमारी अहले हदीस मसाजिद है, सब में देख लो, जुमा जब शुरू होता है वही 8, 10, 15 लोग रहेंगे। जब जुमा ख़त्म होता है तो मस्जिद खाम ख्याली में मत रहो कि अल्लाह ने इस जुमा को कबूल कर लिया। जब हम अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो मालूम होगा कि कितने जुमा कबूल हुए और कितने रद्द कर दिए गए। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसी आयत और इसी दुआ की आड़ में, अल्लाह के बंदों, कम से कम जुमा को जल्दी आ जाओ, ताकि 20-25 मिनट का खुतबा सुन लो, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये 2 बातें थीं जिसको मैंने तलखीसन आपके सामने रखा, वरना और बातें भी थीं। मेरा मकसद आपको समझाना था, इस समझाने के लिए मैंने ये 2 बातें आपके सामने रखी। मगर ज़रा गौर कीजिए, अपने हालात पर भी गौर कीजिए। ये हालात किस तरीक़े से हम बदल सकते हैं और ये हालात किस तरीक़े से पुरअमन हो सकते हैं। हमारे मुल्क के हालात तेज़ी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए। इसी हफ्ते में गुजरात में 8,500 मुसलमानों के मकानात मुनहदिम कर दिए गए। पूरे हिंदुस्तान के शिमाल में 400 मदारिस को ताला डाल दिया गया। 700 साल कदीम मस्जिदें कागज़ के नाम पर मुनहदिम कर दी जा रही हैं। हम ये ना समझें कि ये हालात से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। कल का इंतज़ार करो, सूरत हाल अगर हमारी नहीं बदली तो कल के दिन हमारा भी वक्त आने वाला है। कल के दिन हमारा भी वक्त आने वाला है। इस वक्त के आने से पहले, इस वक्त के आने से पहले हम अपने अंदर तब्दीली लाएं, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अपनी हालत खुद बदलो। चाबी अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया, अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलोगे तो ज़माना बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा। लेकिन अपने आप को नहीं बदलोगे, ये गाफिलों की ज़िंदगी है, ये गाफिलों की ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला गाफिलों को हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कही गई बातों पर हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारे दिलों को गंदगी से पाक फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला तक़वे को समझने, तक़वे को थामने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा ख़ातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर
إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. معزز حاضرین، کل ہمارے ملک میں ایک بڑا اندوہناک واقعہ پیش آیا. ہم سب نے میڈیا میں دیکھا کہ ایئر انڈیا کا ایک جہاز جو 41 مسافروں کو لے کر جا رہا تھا 650 فٹ کی بلندی پر جیسے ہی اس نے ٹیک آف کیا دھڑام سے گر پڑا اور سوائے ایک آدمی کے سارے لوگ مر گئے، اور جس مقام پر گرا تھا اس مقام کے بھی لوگ وفات پا گئے اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے. ہم کو اس پر بہت بڑا افسوس ہے اور افسوس کرنا بھی چاہیے. اس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے اور 26 مسلم گھرانے بھی اس کے اندر شامل رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو لوگ وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن اس واقعے سے ہم کو ایک بات سمجھنا ہے، اور اکثر لوگ اسی بات کو نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی اگر کر لی تو زمین میں امن و امان آ گیا اور راحتیں آ گئی. لیکن یہ اصول ہے، سائنس نے جتنا ترقی کیا اتنا ہی زمین کے اندر فساد بھی بڑھا، اور جو ہے غیر حفاظتی چیزیں بھی سب سے زیادہ زمین کے اوپر عام ہو گئی. چاہے وہ ٹرین ہو، موٹر گاڑی ہو یا ہوائی جہاز ہو، یہ سب سائنس کی دین ہے. جتنی سہولتیں اس میں ہیں اس میں جان کا جوخم بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ آداب بتائے. ہر وقت ہم وہ ان آداب کا خیال کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے ایک سوال کیا. بڑا پیارا سوال ہے، کبھی اس سوال پر تدبر کرو. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن. اے لوگو، کیا تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو ہوا کے اندر اپنے پر پھیلائے ہوئے مستی کر رہے ہیں، اڑان بھر رہے ہیں؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ہواؤں میں ان کو کس نے تھاما؟ ان سے سوال کرو، ان سے سوال کرو، ہواؤں میں اس کو کس نے تھاما؟ وہی رحمان جس نے ہواؤں کو تھام کر رکھا تو پرندے اڑ رہے ہیں. ہوائی جہاز ایک لوہے کا خول جو مشنری کی بنیاد کے اوپر چڑھتا ہے، اور اس کو تھامنے والی چیز، طاقت دینے والی چیز ہوا ہوتی ہے. ہوا کا دباؤ کم ہوا تو ہوائی جہاز 1000 فیٹ سے نیچے آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پائلٹ بڑا ہی ماہر ہے. پائلٹ کتنا بھی ماہر رہو، پائلٹ کا کام مشین چلانا ہے، جہاز کو تھامنا نہیں. رحمان کا کام ہے جہازوں کو تھامنا. زندگی کا سب سے خطرناک اور آخری سفر سب سے خطرناک ہوائی جہاز کا ہوتا ہے. نہ زمین اپنی اور نہ آسمان اپنا، بس ہواؤں کے بھروسے پر جہاز اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایک امتحان لیا اور ہم لوگوں کو ایک نصیحت کی، جب بھی تم سفر کرو تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر کے نکلو. اللہ کے نبی نے ہم کو، حالانکہ نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھیں، لیکن دعا میں جو الفاظ سکھائے گئے ہیں وہ ان حالات کا منظر پیش کرتا ہے. ان دعاؤں کو ہم زبانی طور پر یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد دلائیں، جس میں پوری دعا تو میں نہیں پڑھوں گا، وقت کافی ہو جائے گا. ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. نمبر 1، اس دعا، سفر کی دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا، اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو تو آسان فرما، وَأَطْوِعْ عَنَّا بُعْدَهُ، اے اللہ مسافت کی دوریوں کو تو ختم فرما. کیوں؟ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں تو ہمارا دوست ہے. سبحان اللہ، سفر میں تو ہمارا دوست ہے، سفر میں
تو ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، اور تو ہی زمین کا خلیفہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے میرے اللہ سفر کی تھکان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور کہا وکابت المنظر، اے اللہ نگاہوں کو خیرہ کرنے والے بدنما مناظر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تھا سفر؟ اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں کیا؟ کیا اونٹ اگر دوڑتا ہے تو کیا منظر بدل جاتا ہے؟ نہیں، اس میں آنے والی قیامت تک کی ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اے اللہ میرے مال اور میری دولت کو تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما اور ہم لوگوں کو عزت اور احترام سے واپس لے کر جا۔ ایک مومن ہے جب وہ سفر میں بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی حادثہ ہو جاؤ ہم کو تو اللہ کی طرف جانا ہے، تیاری کر لیا ہم نے۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں، اتنے نازک موقع پر کتنے لوگ تھے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی دعا پڑھا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان بھائی کریم نگر سے حیدرآباد جاتے ہیں، 3 گھنٹے کی مسافت، کیسے جاتے ہم لوگ؟ کیا اللہ کو کوئی یاد کرتا؟ نہیں، ٹائم پاس کے لیے گانے لگا لیے، چیخ پکار تھٹا نہیں میرے بھائی، دعا پڑھتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ۔ سفر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھو 242 گھرانے اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، امیدیں ختم ہو گئی ان لوگوں کی۔ آج ان کا مسئلہ تھا، کل یہ حالات ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، اللہ کو اپنے ساتھ رکھو۔ اسی لیے اللہ نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ واعلموا عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔